بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر طلعت مصطفیٰ آپ سے میڈیکل ہیلتھ انفو جو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مقصد آپ کو آگاہی فراہم کرنا ہے، آج بہت امپورٹنٹ موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ اکثر لوگ جو ہیں اس کا شکار ہیں اور جو ہے اس کا بھی جو ہے بر وقت ان کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے بڑے یعنی کہ کانسیکوینسز جو اس کے اچھے نہیں ہوتے پوری ان کی صحت پر۔ تو آج کا ٹاپک ہے اینگزائٹی۔ اب دیکھیں اینگزائٹی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ فیلنگ آف فیئر، یعنی ایک خوف میں رہنا انسان کو، نروس رہنا، ریسٹلیس رہنا، ان ایزینس فیل کرنا، تو یہ اینگزائٹی ہے۔ اور اینگزائٹی جو ہوتا ہے، اینگزائٹی ڈپریشن ہم لوگوں کی جو ملک میں ہے وہ بہت زیادہ اب اس کی پریویلنس ہونے لگی ہے، اور تقریباً 34% اینگزائٹی اور ڈپریشن کی پریویلنس پاکستان میں ہے، اور 29 سے 66% جو ہیں وہ فیمیلز شکار ہیں اینگزائٹی ڈپریشن کا، اور میلز جو ہیں تقریباً 10 to 33%۔ اور یعنی کہ 100% رائز ہمیں ملا ہے پاکستان میں لاسٹ ڈیکیڈ میں کہ ان تمام بیماریوں کا جن کا تعلق دماغ سے ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ مینٹل النس جو ہے وہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے اور ایز کمپیئر ٹو میلز۔ اب چونکہ آج ہم اینگزائٹی کے بارے میں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ اینگزائٹی جو ہے کیوں ہوتی ہے اور کیا اس کی سمٹمز ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو ہم آپ کو اینگزائٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ دیکھیں اینگزائٹی جو ہے نا انسان کو ایک قسم کا فیئر، خوف، نروسنس فیوچر کے لیے۔ ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پاسٹ کا وہ ہوتا ہے، سوچ کے انسان ڈپریس ہوتا ہے، اور اینگزائٹی جو ہے وہ فیوچر کی چیزیں، یعنی کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اینگزائٹی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب کوئی بھی شخص اینگزائٹی کا دیکھیں شکار ہو سکتا ہے۔ آج کل جیسے یہ ہم جیسے بچے ہیں، وہ ایگزام دینے جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک اینگزائٹی کی فیلنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ نوزیٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اٹ از بٹ نیچرل، یہ نیچرل بات ہے، ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب کوئی بھی چیز اس کی انٹینسٹی اور اس کی شدت بڑھ جائے تو وہ ایک طریقے سے ایک کمپلین اور ایک النس بن جاتی ہے، اور جس کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے ٹریٹ کروانا چاہیے، تاکہ آگے جا کے اس کے مضر اثرات آپ کی صحت پہ نہ پڑے۔ کیونکہ دیکھیں جو مینٹل النسز ہوتی ہیں ان کا بھی جو ہے پوری ہماری باڈی پہ اثر پڑتا ہے، رائٹ فرام آور ہیڈ ٹو آور ٹو۔ اور اگر ہم پازیٹیو ایک جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ چلیں گے، پازیٹیو ہمارا رویہ زندگی میں ہوگا، تو کوئی نیگیٹیوٹی پھر نہیں آئے گی، نہ نیگیٹو سوچ ہوگی، اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو اور اپنے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں ان کو لے کے چل سکیں گے۔ کیونکہ جو اگر یہ اینگزائٹی، ڈپریشن یا اس طرح کی کوئی بھی مینٹل النس زیادہ ہو جائے تو ارد گرد کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، کہ وہ ان کی بھی ظاہر ذات پہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہم بیمار ہوں گے خاص طور پہ مینٹلی، فزیکلی، تو ظاہر ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہمیں دیکھ کے کافی پریشان ہوں گے۔ تو ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے آپ کو سمٹمز نظر آ سکتی ہیں۔ دیکھیں ایک تو بندہ جو اپنے آپ کو ہوپ لیس محسوس کرتا ہے، کوئی امید نہیں، ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے، ریسٹ لیس محسوس کرتا ہے، اس کی سلیپ بھی صحیح نہیں ہوتی، آلٹرڈ سلیپ ہوتی، کبھی آ رہی، کبھی آنکھ کھل رہی، نہیں آ رہی، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ آگے کی ٹینشن ہوتی ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ذرا ذرا سی بات کو لے کے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے۔ سویٹنگ ہوتی ہے اس کو، بعض دفعہ بلشنگ بھی ہوتی ہے، یعنی اور
کمزوری بھی اسے محسوس ہوتی ہے، فیٹیگ جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کے لیے کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا. ظاہر ہے جب ہمارا دماغ جو ہے کسی وجہ سے پریشان ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کو لے کے کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس کو پیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کبھی ڈائریا ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، اور مختلف جگہ پہ پین بھی ہو سکتے ہیں، اور جھٹکے بھی بعض دفعہ محسوس ہو سکتے ہیں، شارٹنیس آف بریتھ یعنی کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، ہارٹ ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے، اس کے کولڈ یعنی سرد ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور ڈرائی ماؤتھ بھی جو ہے اسے اس کی بھی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کو ایک انگزائٹی کے پیشنٹ میں مل سکتی ہیں، اور جو ہے وہ ان کو ہر آدمی کو جو ہے وہ ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے ہے کہ اگر اس کے اندر یہ تمام چیزیں اسے فیل ہو رہی ہیں تو وہ بجائے سیلف میڈیکیشن کے یا وہ کرنے کے کسی پراپر ڈاکٹر کے پاس جائے یا سائیکولوجسٹ کے پاس جائے، تو اس کا جو یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے تاکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے. تو اچھا، ایگزائٹی میں جو ہے آپ کو نا یعنی خود ہی ڈاکٹر سمجھ جائے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور آپ خود ہی ڈاکٹر کو بتا رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ یعنی کہ ڈاکٹر کی ایفرٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو پیشنٹ جو ہے وہ خود ہی آرام سے بتا دے گا کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، ریسٹلیسنس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ہے اس میں کہ، اور فیوچر کی انسان کو بڑی اس میں فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور بس اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایسی کیفیت کے بیچارہ اپنے آپ کو بعض دفعہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس چیز میں، تو یعنی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ. اور یعنی کہ جب اینگزائٹی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا لانگر ڈیوریشن ہو جائے اور وہ آپ کی پرفارمنس کو ڈسٹرب کرے، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اور جو ہے وہ بہت ایکسیسو ہائر ان انٹینسٹی ہو جائے تو پھر تشویش کی بات ہے. اس وقت آپ ضرور دکھائیں کسی کو، اور ضرور اس کا بروقت علاج کروائیں. اچھا، اس کی ٹائپس ہوتی ہیں اینگزائٹی کی کہ پینک ڈس آرڈر ہے، فوبیاز ہیں، جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے، جیسے کہ بار بار ایک چیز انسان کرنے کی عادت ہوتی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. تو یہ اس کی کچھ آپ کو میں نے ٹائپس بتائیں. تو یہ جب بھی آپ کو یا کسی کو بھی یہ چیزیں وہ محسوس کرے تو اس کو یعنی کہ اتنا نظر انداز نہ کرے، کیونکہ یہ آگے جا کے جیسے مینٹل النیسز جو ہیں وہ ان کے کانسیکوینسز کافی خراب ہوتے ہیں. جو چھوٹی موٹی ہے اینگزائٹی کہ بھئی ایگزام ہو رہا ہے تو ہو گئی، وہ جب ہم اس فیز سے نکل جاتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسلسل آپ کو وہ چیز پنچ کر رہی، مسلسل آپ اس کا شکار ہیں، then you will have to see your doctor. اپنے آپ ڈاکٹر کو آپ کو دکھانا پڑے گا تاکہ جلد سے جلد آپ اس کربناک سچویشن سے نکلے. میں اس کربناک ہی کہوں گی کیونکہ جس طرح پیشنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بس ان کے بیچاروں کے دیکھنے کی کیفیت ہوتی ہے. تو اچھا، اس کے اینگزائٹی کے ٹریٹمنٹس ہیں، اور یعنی کہ اس میں اینگزائٹی کے جو ہے اینگزائٹی ریڈیوسنگ ڈرگس ہیں کچھ. اب جیسے سائیکو تھراپی ہے، تو سائیکو تھراپی ہم کرتے ہیں کہ جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو ہم اس سے ڈسکس کر کے اس کو سائیکو تھراپسٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جس کو ہم CBT بھی کہتے ہیں، اور اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ایفرٹ کرتے ہیں اس کی چینج کرنے کی تھنکنگ پیٹرن کو، کہ وہ صحیح تھنک کرے کہ کس وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس کو ہم CBT کہتے ہیں.
اور ڈائٹری لائف چینجز بھی ہم کریں، ذرا بیلنس ڈائٹ لیں، اچھی غذائیں لیں تاکہ ہم ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی فٹ رہ سکیں. اور ریلیکسیشن تھراپی بھی ہے، میڈیٹیشن وغیرہ کریں. اور اس میں سلو یعنی کہ سیروٹونن نور ایپینفرین ری اپٹیک انہیبیٹرس یہ بھی بعض دفعہ دیے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ کی بھی کچھ دوائیں اس میں دی جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوشش یہ کریں کہ بر وقت ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں اور تاکہ ہمارا بر وقت صحیح علاج ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.